नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा जअल्लल्लाहु नहीं बनाया अल्लाह ताला ने मिन बहीरातिन बहीरा को वला साइबातिन और ना साइबा को वला वसीलतिन ना वसीला को वला हामिन और ना हाम को। अल्लाह ताला ने बहीरा को ना साइबा को और वसीला को और हाम को नहीं बनाया। اچھا یہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام، ان کے نام آپ کو یاد ہو گئے ہیں اور پہچان بھی ہم نے آپ کو کروا دی تھی. تو فاطمہ ارشد بتائے بحیرہ جو ہے وہ کس جانور کو بولتے ہیں؟ فاطمہ ہے کلاس میں؟ جی سر۔ بیٹا بولو. سر بحیرہ کہتے ہیں پانی، وہ جانور جو دودھ دیتا ہے اور جو بتوں کے نام پہ غریبوں میں بانٹا جاتا ہے۔ یعنی وہ اونٹنی جو دودھ دیتی تھی، دودھ دینے والی اونٹنی، اور اس کو جو ہے وہ بتوں کے نام جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا تھا کہ بھئی اس کا دودھ بھی نہیں پینا، اس سے کوئی کام بھی نہیں لینا. ٹھیک ہے. ولا صائبہ، یہ زینب بتائے گی کہ صائبہ کا کیا مطلب ہے. سر ایسا جانور جس پہ کیا کہتے ہیں بوجھ نہ ڈالا جاتا ہو اور اس کو بتوں کے لیے پریفکس کر دیا جاتا ہو کہ یہ ایسے ہی گھومیں گے، ان سے کوئی مفاد نہیں لیا جا سکتا. ہاں، یعنی نشانیاں آپ کو ماشاءاللہ یاد ہو گئی ہیں. ولا وسیلہ دن، کون بتائے گا؟ وہ اونٹنی جو تین۔ سر یہ مادہ اونٹنی. ہاں جی، مادہ اونٹنی کیا کرتی ہے وہ؟ اونٹنی ویسے مادہ ہی ہوتی ہے چندہ. جی سر، جس نے آگے سے مادہ اونٹنی کو نا بچیاں ہی مادہ اونٹنی دی ہوں اور وہ اس کے لیے مخصوص کر دی گئی ہوں. ہاں، یعنی جس نے ایک اونٹنی کو جنم دیا پھر دوسری اونٹنی کو جنم دیا تو اس کو وسیلہ بولتے تھے. وہ بھی جو ہے وہ بتوں کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا اس کو. ولا حامن، حام، میل اونٹ کو کہتے تھے، ہاں میل اونٹ کو، بالکل ٹھیک ہے. جس سے کیا کہتے ہیں 10 بار اولاد ہو گئی ہو تو پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں جو مرضی کرے، وہ اس کو کہیں بھی جانے کی اجازت تھی، مطلب کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا، نہ اس سے کوئی کام کروایا جاتا تھا نہ کچھ اور. سمجھ آگے بات بیٹا، ٹھیک ہے. تو شاباش، یہ سب نے یاد کر لیے نام ان کے، تو اس کی نشانیاں آپ کو بتا دی گئی تھی. تو آگے چلتے ہیں. ولیکن الذین، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفروا انکار کیا، کفر کیا، یفترون، وہ سب باندھتے ہیں، گھڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر الکاذبہ، جھوٹ. واکثرهم، اور اکثر ان میں سے لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے. اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ سب اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے. یعنی اللہ پر یہ جھوٹ باندھا نا انہوں نے کہ یہ جانور ان کو جو ہے نا وہ بتوں کے لیے چھوڑ دیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا بت جو تھے وہ بیسیکلی وہ پتھر کی مورتیاں نہیں تھیں، وہ بیسیکلی پرسنالٹیز تھیں جن کی مورتیاں بنا دی گئی. کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے؟ جی زینب بولیں آپ. سر آپ نے کل ایک پوائنٹ دیا تھا کہ مطلب کہ یہ نیک لوگ تھے جن کے آگے مورتیاں بنا دی گئی تھیں، اور ہم اسی طرح کیا کہتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور مختلف اولیاء کو کرتے ہیں. لیکن سر ادھر ایک جو میجر ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان مورتیوں کو پوجتے تھے جبکہ ہم صرف ان کی عزت کرتے ہیں. مطلب میں یہ تمام اہل سنت کی طرف سے نہیں آپ کو بتا رہی، یہ میں پرسنلی ہماری طرف سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں ہم اس بات کو ان کی صرف رسپیکٹ کرتے ہیں. بیٹا ہم اس بات کو بھی ڈسکس نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. تو ویسے بھی نا یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بھی 5 بندے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. ٹھیک ہے، یہ بھی قرآن میں الفاظ آتے ہیں. تو آہستہ آہستہ کام اسی طرح شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے، ہم اس پر ابھی ڈبیٹ نہیں کر رہے. ایک تو میں نے تھوڑی سی نا کریکشن کرنی ہے کل کی، کہ میں نے ریکارڈنگ ابھی سے سٹارٹ کیوں کروائی. تو رافعہ جو ہے وہ اپنی آبزرویشن جو ہے وہ ذرا بتائیں کہ کل کیا ریزرویشن یا آبزرویشن آپ کی تھی. رافعہ ذرا کلیئرٹی کے ساتھ بتائیں تاکہ میں جو ہے وہ کلیئر کر سکوں اپنی پوزیشن کو. رافعہ سعید. جی میں نے ایکچولی صرف یہی بات نوٹ کی تھی کہ آپ جب مینشن کر رہے تھے کہ
बिदात को के लोग जो है वो कुरान दुल्हन के सर पे रखते हैं और इस तरह, तो आपने साथ ही कह दिया कि कुरान फूंकने के लिए नहीं आया। तो मैंने सिर्फ ये बोला था कि सुन्नत में कुरान साबित है, रात की दुआएं पढ़ के भी फूंकी जाती हैं, और जो रुकिया है, जब आप बीमार हो तो आप रुकिया करते हो, आप सूरह बकरा पढ़ सकते हो, आप सूरह फातिहा पढ़ के अपने ऊपर फूंक सकते हो। तो ये पार्ट है, ये मकसद नहीं है कुरान का। मकसद तो यही है कि हम उस पर अमल करें और उसको समझें, लेकिन ये सुन्नत से साबित है तो इसको बिदात के साथ मेंशन नहीं करना चाहिए था। हाँ, ये बिल्कुल, ये राफिया ने जो है वो कल मेरी करेक्शन की थी, तो इसलिए जो है चूंकि ये ऑनलाइन ऑन एयर गया था ये हमारा कल का सेशन, इसलिए जो है ना ये मैंने रिकॉर्डिंग अभी से स्टार्ट की। तो बिदात के साथ जो है मुझे इसका तस्करा नहीं करना चाहिए था। आज दो देखें, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ना कुरान का, वो ये फूंकना नहीं है, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है ये कोड ऑफ लाइफ है, ठीक है, और इसको पढ़कर जिंदगी हमने गुजारनी है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है। और ये जो पढ़ के ये जो फूंकते हैं हम, या जो है अपने ऊपर दम करते हैं, ये इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। आप इसको ये कह सकते हैं कि ये इसका सब्सिडरी बेनिफिट है, ठीक है, एक जिमनी फायदा जो है आप इससे हासिल कर सकते हैं। तो ये वैलिड पॉइंट था राफिया का। कल राफिया ने जो है वो टेक्स्ट किया था मुझे कि सर आपने इस तरह जो है ये बात बताई है, तो मैं जो है ना अपनी पोजीशन ये क्लियर कर रहा हूँ कि ये कल जो है वो बिदात के साथ इस बात का जिक्र नहीं मुझे करना चाहिए था। तो ये बात पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। बहुत शुक्रिया राफिया, आगे चलते हैं। तो राफिया पार्टिसिपेट किया करें आप ना क्लास में, अगर कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप जो है ना वो रोका करें, बताया करें। वाइजा, और जब ठीक है सर। आ जाए लहुम उनसे, तालो तुम सब आओ इला मा, उस चीज की तरफ जो अंज़लल्लाहु नाजिल किया है अल्लाह ताला ने, व इला रसूल, रसूल की तरफ, कॉल उनसे आपने कहा। और जब उनसे कहा जाए कि तुम सब उस चीज की तरफ आओ जो अल्लाह ने नाजिल किया है और रसूल की तरफ, तो वो सब कहते हैं, जी क्या कहते हैं जब ये यानी उनसे कहा जाता है कि जो अल्लाह ताला ने उतारा है उसकी तरफ आओ और अल्लाह के रसूल की तरफ आओ, तो वो क्या कहते हैं? हस्बुना, काफी है हमें, माँ जिस पर वजतना हमने पाया है, अलैहि उस पर, आबा अना अपने बाप दादा को, अवलो क्या अगरचे काना हो आबा बाप दादा उनके, ला यालमुना ना वो सब जानते हों, शैयन कुछ भी, वला यख्तादुन और ना ही वो सब राह रास्त पर हों, हदायत याफ्ता हों। वो कहते हैं कि हमें काफी है जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया है, अगरचे क्या अगरचे उनके आबाओ अजदाद कुछ भी ना जानते हो और ना ही वो राह रास्त पर हो। अच्छा, ये बड़ी अलार्मिंग आयत है, इसको जरा गौर से जरा समझें, पढ़ें। देखें, होता ये है कि जो जो तफरकाबाजी यहाँ फैली हुई है इस्लाम में, तो अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला फरमाते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो और तफरकाबाजी ना करो, ठीक है। अब मसला यहाँ पर ये हो चुका है कि जो बेटा या बेटी बरेलवी के घर पैदा हो गया है वो बरेलवी है, जो देवबंदी के घर पैदा हुआ है वो देवबंदी है, जो अहले हदीस के घर पैदा हुआ है वो अहले हदीस है। तो बेटा मेरी बात ज़हन में रखिएगा हमेशा, आपने खुद मुतालिया करना है, खुद देखना है। आप हर बंदे ने इंडिविजुअली अल्लाह के सामने हाजिर होना है, माँ बाप ने साथ नहीं जाना, ठीक है। दुनिया के लिए जो है हम जदोजहद करते हैं, तहकीक करते हैं, इवन के एक जो है वो जूता खरीदना होना तो 10 दुकानें जो है हम देख मारते हैं कि भाई इस पर रेट क्या है, इस दुकान पे क्या रेट है, इस दुकान पर क्या रेट है। और कुरान को इतना ही जो है, दीन को इतना ही हमने सस्ता ले लिया है कि भाई माँ बाप ने बात कह दी बस ठीक है जी, माँ बाप ने बिल्कुल ठीक कहा है। कुरान के मामले में, दीन के मामले में आपको पढ़ना पड़ेगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। क्या युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अलैकुम तुम पर, अनफुसकुम तुम्हारे अपने नफ्सों की फिक्र है, ला नहीं यज़ुर्रुकुम नुकसान पहुंचाएगा तुम्हें, मन जो कोई ज़ल्ला गुमराह हो, इज़्क़तदैतुम जबकि तुम सब हदायत पर हो। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर अपने नफ्सों की, अपनी जानों की फिक्र करना लाजमी है, तुम्हें वो शख्स नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो गुमराह हो जबकि तुम हदायत पर हो। अच्छा, यहाँ ये जिक्र किया जा रहा है कि ईमान वालों को कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो है वो तुम अपनी फिक्र करो, अपने ईमान को दुरुस्त करो। अब ये पिछले दिनों बात हो रही थी, मेरे ख्याल है ज़ैनब भी बात कर रही थी शायद, कि अगर कोई गैर मुस्लिम सवाल करे इस तरह का तो क्या जवाब देना चाहिए। ज़ैनब ने बात की थी कोई?
کس نے بات کی تھی؟ ہاں زینب جی آپ سر میں نے کی تھی. ہاں تو دیکھیں پہلے اپنا جو ہے نا وہ جو گھڑا ہے نا اس کو بھر لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسروں کی فکر ہم نے کرنی ہے، ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ فکر تمہیں جو ہے وہ اپنی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کہ جو ہے وہ اپنے نہیں وہ نقصان پہنچائے گا تمہیں جو تم ہدایت ہو تو تمہیں جو گمراہ ہے نا وہ ہاں نقصان نہیں پہنچا سکتا. یعنی اگر تم ہدایت پر ہو تو گمراہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اچھا اب یہاں پر یہ مطلب نہیں لینا آپ نے کہ آپ نے جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ امر بالمعروف یا نہیں عن المنکر نہیں کرنا، ایسی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ نے اپنا جو اللہ کے رسول کا پیغام ہے وہ آپ نے پہنچا دینا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے اگر وہ ہدایت نہیں پاتا تو پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس کا مطلب یہ ہے. ہاں البتہ اگر آپ نے پیغام نہیں پہنچایا تو پھر آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے بعض علماء کے قریب جو ہے نا یہ ایک عین فرض ہے، فرض عین ہے، یہ لازمی بات ہے کہ ہم نے جو ہے وہ نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے روکنا ہے. سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ میرا یہ کوشچن ہے، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ زوم پارٹیسپینٹس زینب آپ بتائیں. توحید. جی سب سے بڑی صلہ رحمی سر، صلہ رحمی. سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ توحید ہے، یاد رکھیے گا. بندہ موحد ہونا چاہیے، جتنا بھی وہ گناہ گار ہو تو اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. یاد رکھیے گا سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ توحید ہے. اور توحید جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ وہ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جس نے شرک کیا نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ذرہ برابر بھی، وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی رضا، اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مشرکین کے لیے جنت کو. یاد رکھیے گا تو سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ توحید ہے. تو توحید کی دعوت دینی ہے سب سے پہلے. اور سب سے جو ہے وہ بدترین گناہ کیا ہے؟ زینب ابھی میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی زینب بولیں آپ. جی زینب. سر یہ تکبر کے لیے نہیں آتا کہ جس نے تکبر کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی چادر پہ ہاتھ ڈالا؟ بیٹا تکبر کیا ہے، استکبار کیا ہے؟ حق کو چھوڑ کے جو ہے وہ باطل یا ظلم کو جو ہے وہ پکڑ لینا. تو حق کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو شرک ہے نا وہ حق، وہ آپ بیسیکلی حق کو چھوڑ کے جو ہے وہ باطل کی طرف آ رہے ہیں، یہ شرک ہے. اور یہی استکبار ہے، اور یہی استکبار جو ہے وہ شیطان نے کیا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو سب سے جو بہترین سب سے اعلیٰ نیکی جو ہے وہ توحید ہے. اور سب سے بدترین گناہ وہ کیا ہے؟ شرک کرنا. شرک. یہ اس کا اپوزٹ، توحید کا اپوزٹ. ٹھیک ہے، قرآن کی آیت ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے. یاد رکھیے گا. تو یہ انتہائی پیچیدہ نقطے ہیں، ان کو ذرا دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا بعض کا جو ہے وہ ہمیں شرک کی طرف لے جاتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے وہ محتاط رہنا ہے آپ نے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو زینب نے کوشچن کیا نا، قرآن پاک ذرا پکڑائیں. زینب آپ نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا ویسے تو بات میں نے چھیڑنی نہیں تھی، یہ سورہ یونس میں جو ہے آپ نے کیا کہا تھا شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق؟ کہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو پوجتے نہیں ہیں. پوجنے میں اور عزت کرنے میں فرق ہوتا ہے. اچھا اب یہ آپ کی وائس جو ہے یہ ریکارڈ ہو چکی ہے، سب نے سنی ہے. سورہ یونس میں جو ہے اب یہ سنیں مشرکین مکہ کیا کہا کرتے تھے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہ آیت نمبر 18 ہے، دیکھ لیجئے گا سورہ یونس میں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، ما لا يَضُرُّهُمْ ولا ينفعهم، جو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اور نہ ان کو کوئی نفع دے سکتے تھے، وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے تھے، ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یعنی ان کا بھی یہ عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا کہ ہم جو ہے وہ ان کی عبادت نہیں کرتے، عبادت ہم جو ہے وہ اللہ ہی کی کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ سورہ یونس جو ہے آیت نمبر 18، یہ ذرا بیٹا پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو ٹھیک ہے عزت احترام کرنا چاہیے، بالکل احترام، میں آپ نے میری جو ہے نا وہ کریکشن کی، میں اس پر جو ہے وہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے ہمیشہ جو ہے وہ بزرگوں کا نام جو ہے وہ احتیاط سے احترام سے جو ہے وہ لینا چاہیے، لیکن تھوڑا سا جو ہے نا دیکھیں کہ قرآن کیا فرما رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ زینب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر۔ ہاں، آج آپ لائیو ہوتی نا، یہاں سامنے بیٹھی ہوتی تو پھر مزہ آتا نا، آپ کی طرف فیشل ایکسپریشن تو خیر آپ نے تو خیر وہ ویل کیا ہوتا ہے، وہ آپ نہیں کی، سر، میں ہنس رہی ہوں، اور آپ کی میں آپ کو ایسے بتا آنکھوں دیتی کے ہوں۔ آگے بھی آپ نے شیلڈ لگائی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ یعنی چشمہ لگایا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی آنکھیں جو ہے نا وہ بہت کچھ بتا دیتی ہیں کہ آپ کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اللہ اللہ کی طرف مرجعکم، تمہیں لوٹنا ہے، رجوع کرنا ہے، جمیعہ سب کو، فینبئکم، پھر وہ خبر دے گا تمہیں، بما اس کی جو کنتم تم سب تھے، تعملون تم سب عمل کرتے، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں خبر دے گا ان اعمال کی جو تم سب کرتے تھے۔ اچھا، یہ نادر سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ کچھ بچیاں جو ہیں وہ نہیں آئی ہیں، جیسے ارشد بھائی کی جو بیٹیاں ہیں فاطمہ اور ایمان، تو میں نے نادر سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اسی طرح جیسے شروع میں ہم نے کیا تھا نا کہ لفظوں کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی تھی، تو اس طرح کوشش کرے، جیسے مرجعکم، رجوع کرنا، لوٹنا، جمیعن جمع، سب کا سب، ٹھیک ہے، فینبئکم، نبی سے ہے نبی، خبر دینا، نبا خبر دینا، بما کنتم تعملون، عمل سے ہے تعملون، عمل کرنے سے، عمل کرنے سے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں تعملون اگر ہے نا تو یہ تم سب کیا کرتے تھے، یعنی تم سب عمل کیا کرتے تھے کام کرتے یا تھے، کام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پر آ جاتا یعملون، ہاں جی، تو اس کا ترجمہ کیا ہونا تھا نازش؟ وہ عمل کرتے تھے، وہ کام کرتے تھے، وہ ہو جانا تھا، یعنی تاکہ بجائے اگر یا آ جاتا تو وہ ہو جانا تھا ترجمہ تم کی بجائے۔ ہاں جی، تا حاضر کے لیے یعنی تمہارے لیے، یا جو غائب ہے جو موجود نہیں ہے وہ ان کے لیے ہو جائے گا۔ اچھا اب یہ جو ہے نا پوری آیت ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر جو ہے وہ اپنے نفس کا جو ہے وہ حساب کتاب ہے، اپنے نفس کی فکر کرو، اور جو بے ہدایتیں ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تم سب نے جو ہے وہ لوٹ کے جانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے تھے، یعنی تمہاری کیا کیا کوشش تھی، یعنی جو ہدایت والے تھے انہوں نے کیا کوشش کی ان لوگوں کے لیے جو بے ہدایتیں تھے، اور بے ہدایتوں نے جو ہے وہ کیا ریاکشن دکھایا ان لوگوں کو جو ہدایت پر تھے، یہ سب کچھ جو ہے وہ خبریں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت والے دن ہمیں بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کل تو ویسے ہی بڑا آسان ہو چکا ہے، دیکھیں پہلے کسی زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہوا تو بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کیسے ہوگا، اب تو دیکھیں کہ 20 سال پرانی میموری جو ہے وہ فیس بک کی وہ سامنے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ریکارڈنگ جو ہے وہ سالہ سال پڑی رہتی ہے، تو یہ سب کچھ آسان ہے، یاد رکھیے گا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ جو ہے وہ موت کو کثرت سے یاد کریں اور آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو انشاءاللہ تمام معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں معاملہ یہ ہے، عموماً ہمارے گھروں میں جب کوئی موت کا ذکر کرتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں نا 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 نا، ایہو جی گلاں نہیں کری دیاں،
ऐसा होता है ना। हालांकि मौत को कसरत से याद करना चाहिए, और अल्लाह ताला जो है वो हमें जब हमारी मौत आए तो फर्मा बरदारी की हालत में है हमारी मौत, ईमान की हालत में हमारी मौत आए। ठीक है, मेरे उस्ताद जो आजकल आमीन। बीमार हैं, मेरे उस्ताद आजकल बीमार हैं, वो कहा करते थे कि फरिश्ते जब आए ना कि चलो जी चलिए, तो बंदा तैयार हो गए, हाँ जी चलिए, रब से मुलाकात होनी है, ठीक है, रफीक आला से मुलाकात होनी है। यानी अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन दोस्त है ना, आला दोस्त हैं, उनसे मुलाकात के लिए। लेकिन जो है वो थोड़ी सी कोशिश करनी है हमने कि हम जो है वो अल्लाह ताला की रहमत के उम्मीदवार बन जाएं। बस ये थोड़ी सी हमने कोशिश करनी है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये पुरफितन दौर है। ये सिर्फ दो चीजें आपको जो है वो फितने से दूर रख सकती हैं। एक, कुरान पाक का तर्जमा जो है यानी उसको समझ के पढ़ें, और कुरान पाक को जो है वो बगैर हदीस के नहीं समझा जा सकता, ये याद रखिएगा, ठीक है, वरना अपने ही मतलब आप निकालते जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि नमाज जो है उस पर कायम रहें, नमाज वो जो आपको तर्जमे के साथ आती है, यानी जब आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह रहे हो तो आपको पता हो कि आप अल्लाह ताला के सामने क्या जो है वो दुआ मांग रहे हैं, क्या फरियाद कर रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं। ये दो चीजें अपने ऊपर लाजम मंजूम कर लें, नमाज की एहतियात करें, खुशू खुजू से पढ़ें, कुरान के साथ इन टच रहें। कुरान के साथ इन टच रहने के लिए जो है वो हदीस जो है वो साथ साथ आपको लेके चलनी पड़ेगी। तो फिर इंशाल्लाह इस पुरफितन दौर में इंशाल्लाह हम कामयाबी से गुजर जाएंगे। देखें, ये फेज है, ये सब पर आना है। ये आजकल हम जो है यहाँ इस दुनिया में बैठे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा जब हम यहाँ पर नहीं होंगे और हमारी जगह नए बंदे होंगे, ठीक है। तो हर एक की बारी लगी हुई है, आने की भी और जाने की भी, तो तैयारी पकड़ लें। तो फिर मैं कह रहा हूं कि सबसे जो बेहतरीन नेकी, सबसे आला नेकी जो है वो तौहीद है, और जो सबसे बदतरीन गुनाह है वो शिरक है, और इससे बचना हमने हर सूरत में इंशाल्लाह। अच्छा, ये अब जो है ना आयत थोड़ी सी मुश्किल है, इसको जरा सुन ले जरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, शहादतु शहादत गवाही का सूर बैनिकुम तुम्हारे दरमियान जी है, इज़ा जब हाजरा आए हाजिर होने लगे, आहदकुमुल तुम में से किसी एक को अलमौतु मौत, वसीयती वसीयत के वक्त। ए लोगो जो ईमान लाए हो, गवाही का असूल ये है तुम्हारे दरमियान के जब तुम में से किसी एक को मौत आने लगे तो वो वसीयत के वक्त गवाह बना ले। अच्छा, अब ये जो है ना यहाँ फरमाया जा रहा है कि जब तुम में से किसी मोमिन को मौत का वक्त उसका आ गया हो तो उसको वसीयत के लिए गवाह बना लेनी चाहिए। तो वसीयत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दी कि लड़के को इतना मिलना चाहिए, लड़की को इतना मिलना चाहिए, तो फिर ये किस वसीयत की बात की जा रही है। जूम पार्टिसिपेंट्स, हम पढ़ चुके हैं ना ये डिटेल से। मैंने आपके साथ जो है वो वर्ड की फाइल भी शेयर की थी जिसमें लिखा हुआ था कि बेटे इतने हों, बेटी इतनी हो, तो उसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा। तो जब अल्लाह ताला ने वसीयत जो है वो बयान कर दी कुरान में, तो यहाँ पर ये किस वसीयत का जिक्र किया जा रहा है। जी, खामोशी क्यों इख्तियार कर लिया आपने। राफे, आपको पता है राफिया क्लास में है, लीव तो नहीं कर गई राफिया। अब उधर थले किवें होंदा है? पेंडू हो गया मैं। जी राफिया, आप क्लास में हैं? अच्छा ठीक है। तो जी मोइजा बताओ, ये मेरी बच्चियों ने हाथ खड़ा कर लिया, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकत डाले। अल्लाह ताला जो है वो ये हाजर ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है, दाइबा ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है, ये मेरी तीनों बेटियों ने जो है हाथ खड़ा किया हुआ है। तो अल्लाह ताला जो है वो इनके बाप को जो है वो जन्नत में आला मुकाम अता करे।
ساتھ میں ہمیں بھی آمین. جی بتائیں جی بیٹا یہ کس وصیت کی بات کی جا رہی؟ بیٹا بڑی میں قربانیاں ہی دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ وصیت کے 1/3 کی اپنی جو ترکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس میں 1/3 حصے کی وصیت خود کر سکتے ہیں. 1/3 کی وصیت ہو سکتی ہے. لیکن وہ خونی رشتوں میں نہیں ہوتی. ہاں وہ لیکن وہ خونی رشتہ داروں کے درمیان وصیت وہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے 1/3 جو ہے جتنا بھی آپ کا ترکہ ہے اس کا 1/3 آپ وصیت کر سکتے ہیں 1/3. ٹھیک ہے یعنی کہ یہ مسجد میں دے دیں یا فلاں کسی کو دے دیں لیکن وہ آپ کا بلڈ ریلیشن نہیں ہونا چاہیے. مراد یہ کہ وہ آپ کے بچے سبلنگ جو آپ کے بچے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی خیر وہ بات لمبی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب جو ہے وہ موت آ جائے تو موت قریب ہو تو تمہیں چاہیے کہ گواہ بنا لو وصیت کے لیے. کتنے گواہ بنانے ہیں؟ اسنانی 2 مردوں کو ذوا عدل والے ہوں انصاف کرنے والے ہوں منکم تم مسلمانوں میں سے او یا آخرانی دوسرے 2 ہوں من غیرکم تمہارے علاوہ یعنی غیر مسلموں میں سے ان اگر تم ہو ضرب تم چل پھر رہے ہو سفر پر نکلے ہو فی الارض زمین میں. یعنی وہ گواہ کون ہو؟ 2 مردوں کو جو عدل والے ہوں مسلمانوں میں سے یا دوسرے ہوں جو تمہارے علاوہ ہوں غیر مسلموں میں سے ہوں اگر تم سب زمین پر سفر کر رہے ہو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی مومن کو جو ہے وہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ وصیت کرنا چاہ رہا ہے 1/3 اپنے ترکے کی تو اس کو چاہیے کہ 2 مسلمانوں کو جو ہے وہ گواہ بنا لے مردوں کو. ٹھیک ہے اگر مرد جو 2 مسلمان مرد میسر نہیں ہیں تو 2 غیر مسلمان من غیرکم کا مطلب ہے کوئی بھی. ٹھیک ہے کسی بھی علاقے کا. ٹھیک ہے ان انتم ضربتم فی الارض اگر تم جو ہے وہ سفر پر نکلے ہو. جب بندہ سفر پر نکلتا ہے نا تو اس کے جو ہے نا جاننے والے نہیں ہوتے وہاں پر. ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں وہ مسلم کنٹری ہی نہ ہو. ٹھیک ہے تو غیر مسلم کو بھی جو ہے 2 غیر مسلم مردوں کو بھی جو ہے وہ گواہ بنایا جا سکتا ہے وصیت کے لیے کہ بھئی یہ 1/3 حصہ جو ہے نا یہ تم نے فلاں فلاں بندے کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کر دینا ہے. ہاں اگر وصیت نہیں کرنا چاہ رہا تو نہ کرے. پوری وصیت ہاں پھر 1/3 نہیں نکلے گا. یہ لائبہ کا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے 1/3 جو ہے وہ وصیت نہیں کرنا چاہ رہا تو نہ کرے. ٹھیک ہے تو سارا کا سارا ترکہ جو ہے پھر اس کے ریلیٹیوز کے درمیان جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. فَأَصَابَتْكُمْ تو پہنچے تمہیں مصیبت الموتی موت کی مصیبت تحبسونہما تم سب روک لو ان دونوں کو. یہ حب سے بیجا جیسے لفظ ہوتا ہے نا تحبسون اس سے نکلا ہے. تم سب روکو ان دونوں کو من بعد صلاتی نماز کے بعد. فیقسمانی پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں باللہ اللہ تعالیٰ کی ان تب تم اگر تمہیں شک ہو. یہ ہم نے پہلے بارے میں پڑھا تھا نا لا ریبہ یہ اسی سے ہے. عربی کا لفظ ہے ان تب تم اگر تمہیں شک ہو. تو تمہیں موت کی مصیبت پہنچے تو تم سب ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں اگر تمہیں ان پر شک ہو. یعنی دیکھیں جس نے جو واسی بولیں گے نا اس کو جو واسی بنا ہے یعنی جس کے سامنے اس نے وصیت کی ہے مرنے والے نے اگر اس پر شبہ ہو مرنے والا تو مر گیا اب وہ جو واسی بنا ہے اگر وہ 2 مرد ہیں واسی ان پر اگر شبہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو نماز کے بعد روک لو. ٹھیک ہے وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم نے یہ جو مرنے والے سے یہی بات سنی ہے وصیت کے متعلق. اور یہ وہ دونوں کو کن دونوں کو روکنا ہے جو مسلمان ہیں. ہاں مسجد میں ان کو روکنا ہے. اچھا یہ مسجد میں کن کو روکنا ہے جو مسلمان ہو. لیکن بعض علماء کہتے ہیں میں نے تفسیر کا مطالعہ کیا ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ غیر مسلم ہے نا تو ان کے معبد خانوں میں روک لو. ان کے معبد خانوں میں. اب ایک واقعہ جو آئے گا اس میں بھی جو ہے نا وہ غیر مسلم ہی ہے تمیمداری اور ردی وہ غیر مسلم ہے. ان کو ہاں وہ عیسائی ہیں کرسچن ہیں ان کو نماز کے بعد روکا گیا. تو یہ بات فالو کر رہے ہیں آپ لوگ. یعنی ایک بندہ مرنے کے قریب تھا اس نے جو ہے وہ 2 بندوں کو بلایا
کہیں دور تھا اور اس نے کہا کہ یہ 1/3 جو ہے وصیت میں نے کر دی, باقی جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے مطابق میرے رشتہ داروں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا, یہ 1/3 وصیت جو ہے یہ سنبھال لو. اچھا اب بندہ مر گیا, اب جس کے سامنے وصیت کی گئی تھی دو مردوں کے درمیان, اگر ان پر شک ہونا کہ وہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو نماز کے بعد روک لو. یہ نماز کے بعد کیوں روکنا ہے, اس کی وجہ انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. یعنی کسی بھی نماز کے بعد, کوئی یہاں اسپیسیفیکیشن نہیں ہے, کسی بھی نماز کے بعد روک لو اور ان سے کہو کہ قسم کھاؤ کہ تم نے جو وصیت بتائی ہے وہ صحیح بتائی ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے زوم پارٹیسپینٹس؟ جی سر. صرف چندہ نو سمجھ لگ دی پئی؟ لان نہیں نشتری ہم بدلے میں لیں گے, ہم بیچیں گے بھی اس کو سامانن کوئی قیمت, ولا اور اگرچہ کانا ہو ذا قربا قرابت والا, ولا اور نہیں نقتوں ہم چھپائیں گے شہادت اللہ اللہ کی گواہی کو. وہ کہیں کہ نہیں ہم بدلے میں اس قسم کے عوض کوئی قیمت نہیں لیں گے اگرچہ وہ کوئی قرابت والا ہی کیوں نہ, کوئی رشتہ دار کیوں نہ ہو, اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے. یعنی قسم کھا کے وہ کہیں کہ ہم جو ہے غلط گواہی نہیں دیں گے. لا نشتری بھی ثمن, کہ اس کے بدلے ہم جو ہے کوئی قیمت نہیں لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گواہی کو نہیں بدلیں گے. ولو کانا ذا قربا, اگرچہ کہ وہ ہمارے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو, کہ ان کے خلاف کیوں نہ جو ہے وہ وصیت جاری ہو. ٹھیک ہے, اور نہیں ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو, یہ قسم کھا کے وہ کہیں گے. انا بے شک ہم اذن تب لامن العاصمین گناہ گاروں میں سے ہوں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو تب ہم سب ضرور گناہ گاروں میں سے ہوں گے. اگر ہم نے یہ جو قسم کھائی ہے, جھوٹی قسم کھائی ہے, تو ہم ضرور گناہ گاروں میں سے ہوں گے. یہ اس کا انشاءاللہ بیک گراؤنڈ انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے ہم. تو کوئی کوشچن ہے آپ کی طرف سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.